السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ انتہائی قابل احترام سفید ریش بزرگوں، بہت ہی عزت و تکریم کے لائق زندہ و پائندہ دل میرے نوجوان بھائیوں، قابل شفقت عزیز بیٹو، حیا و عفت کی پیکر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کی ہماری ملاقات کا عنوان ہے جب حیا نہ رہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے دور کا ایک اہم ترین ایشو ہے، ایمان کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا، اور ہم نے اللہ کی توفیق سے یہ کوشش کرنا ہے کہ آج جو باتیں ہم ڈسکس کریں اللہ تعالیٰ ان پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ یہ انسان میں آ جائے تو کیسا معاشرہ جنم لیتا ہے، اور حیا اگر رخصت ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ امام راغب اصفہانی مفردات القرآن کے اندر لکھتے ہیں الحیاء انقباض النفس وترک القبائح۔ حیا انسانی نفس کے اندر ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کوئی کبھی کام کرتے ہوئے گھٹن محسوس کرتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی نے حیا کی 10 قسمیں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں حیا کی جو 10 قسمیں ہیں ان میں سے ایک حیاء الجنایہ ہے کہ انسان سے جب گناہ ہو جائے، کسی کے حق میں کوتاہی ہو جائے، تو جس شخص کے حق میں اس سے گناہ ہوا ہے اس کا سامنا کرتے ہوئے حیادار انسان کو جو شرم محسوس ہوتی ہے اسے حیاء الجنایہ کہتے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام اللہ کے ایک حکم کی سرتابی کر بیٹھے، صدیاں بیتیں، زندگی کے صفحے در صفحے بدلتے رہے، کائنات کی کتاب کی بساط لپیٹ دی گئی، آخرت قائم ہو گئی، انسانیت میدان محشر میں جمع ہوئی، جناب آدم کے پاس سفارش کے لیے روانہ ہوئی کہ آپ ہمارے جد امجد، ہمارے بابا ہیں، اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے۔ حیادار انسان کا حیا کیسا ہوتا ہے؟ صدیوں کے فاصلے، ہزاروں لاکھوں سالوں کی ایک نہ ختم ہونے والی مسلسل تاریخ
اور جناب آدم نے کہا میں نے ایک گناہ کیا تھا، مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے حیا محسوس ہوتا ہے۔ اسے حیاء الجنایہ کہتے ہیں۔ حیاء التقصیر بھی ہوتا ہے، گناہ تو نہیں ہوتا، جرم تو نہیں ہوتا، بس ویسے ہی انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی کا حق نہیں ادا کر پا رہا۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، فرشتے ہر وقت اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید اور تمجید کے اندر مصروف ہیں۔ ایک ایک ایسا فرشتہ بھی امام کائنات نے فرمایا ان اللہ تعالی اذن لی ان احدثکم عن ملک من ملائکہ حملت عرش الرحمن عنقه منسن تحت العرش ورجلاہ تحت الارض السفلی۔ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے ایک ایسے فرشتے کے بارے میں تمہیں بتاتا چلوں جس کی گردن عرش کے نیچے ہے اور اس کے پاؤں 7ویں زمین سے بھی نیچے پہنچے ہوئے ہیں۔ ما بین شحمت اذنیہ الی عاتقی مسیرۃ 700 عام خفقان الطیر۔ اگر ایک پرندہ 700 سال تک چلتا رہے، اڑانے بھرتا رہے، تو 700 سال کی اڑانوں میں جتنے فاصلے وہ طے کرے گا اتنا فاصلہ اس فرشتے کے کانوں سے لے کے کندھوں تک کا اللہ نے بنایا ہے۔ امام البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ افسانہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے۔ جو رب کریم سورج کو بنا سکتا ہے زمین سے 12 لاکھ گنا تقریباً، جو رب کریم ویوا کارنس میجورس دی نون لارجسٹ اسٹار آف دی ورلڈ کو سورج سے بھی 90 کروڑ گنا بڑا بنا سکتا ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کوئی اتنے بڑے بڑے فرشتے بنا سکتا ہے۔ حیاء التقصیر یہ ہے کہ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تحمید بیان کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حیا سا آتا ہے کہ ہم تیری حمد کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ گناہ نہیں ہوتا ہم سے، لیکن پھر بھی حیا سا محسوس کرتے ہیں، بہت زیادہ شرم اور حیا محسوس کرتے ہیں۔ کبھی کبھی حیاء الکرم بھی ہوتا ہے، آدمی کے اپنے اندر ہی ایسی شرافت ہوتی ہے، ایسا اخلاق ہوتا ہے، ایسی فطرت ہوتی ہے، ایسی اعلیٰ انسانیت ہوتی ہے کہ وہ ویسے ہی لوگوں سے حیا فرماتا رہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں، گھر میں صحابہ نے کھانا کھایا ہے، کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ ہماری ماں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رخصتی نکاح کا موقع ہے، ولیمے کی تقریب ہے، ایک نئی رات اور نیا سلسلہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام چاہتے ہیں کہ گھر خالی ہو، خلوت کے مراحل، اور وہ جو اللہ رب العزت نے نکاح کا رشتہ رکھا ہے راز و نیاز کی باتیں ہو سکیں، لیکن کچھ صحابہ بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حیا فرما جاتے ہیں اور آسمان والا رب اپنے پیغمبر کے حیا کو قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے کہ میرے صحابہ جب تم میرے پیغمبر کے گھر میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ تم یہاں سے تشریف لے جاؤ لیکن تم جا نہیں رہے تھے، میں اپنے پیغمبر کے حیا کا خیال کرتے ہوئے آسمانوں کا رب تمہیں کہتا ہوں فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا لو تو گھر سے چلے جایا کرو، کہ میرا پیغمبر تم سے حیا کر رہا تھا لیکن میں تمہیں یہ نصیحت اور تلقین کر رہا ہوں۔ یہ حیاء الکرم ہے کہ انسان کے مزاج میں شرافت ایسی ہے کہ وہ ایک بات کہتے ہوئے اخلاق کی وجہ سے، مدارات کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے حیا فرما رہے ہیں۔ سب سے بڑا حیا، سب سے اعلیٰ حیا اس کائنات میں میرے پیغمبر کا تھا، اس قدر حیا والے کہ صحابی بیان کرتے ہیں کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، عرب کی دوشیزائیں جو اپنے مخصوص گھروں اور مخصوص ایک کونے اور کسی گوشے کے اندر رہنے والی ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عرب کی نوجوان دوشیزاؤں سے بھی زیادہ حیا والے پیغمبر تھے۔ سب سے اعلیٰ حیا اس کائنات میں، آسمانوں میں سب سے افضل حیا رب کریم کا ہے۔
حیا کرنا رب کریم کی بھی صفت ہے. اس کے حیا کو حیا الجود کہتے ہیں. وہ حیا فرماتا ہے بس اپنی سخاوت کی وجہ سے، وہ حیا فرماتا ہے اپنی رحیمی کی وجہ سے، وہ حیا فرماتا ہے اپنی کریمی کی وجہ سے، وہ حیا فرماتا ہے رؤوف ہونے کی وجہ سے، وہ حیا فرماتا ہے کریم ہونے کی وجہ سے، وہ حیا فرماتا ہے رحیم ہونے کی وجہ سے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یستحیی من العبد اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. جب بندہ دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو اس رب کریم کو ہاتھ خالی واپس کرتے ہوئے حیا آ جاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کے ہاتھوں کو بس یوں ہی خالی لوٹا دوں. 10 قسمیں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، وگرنہ امام موصوف ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی نے ان قسموں کے اندر وہ کچھ بیان کیا ہے. حیا ایک معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایمان ہے، خیر کا سرچشمہ ہے، بلائی کا سرچشمہ ہے. حیا کی ایک قسم ہوتی ہے تعلقات کے اندر حیا، معاملات کے اندر حیا، ریلیشن شپ کے اندر حیا، رشتوں کے اندر حیا، نعتوں کے اندر حیا. یہ میرا پڑوسی ہے، مجھے اس کا حیا کرنا چاہیے. یہ میرا باپ ہے، مجھے اس سے حیا کرنا چاہیے. یہ میری ماں ہے، مجھے اس سے حیا کرنا چاہیے. یہ بچپن کا دوست ہے، مجھے اس سے حیا کرنا چاہیے. ہمارا تعلق پرانا ہے، مجھے اس سے حیا کرنا چاہیے. بچپن کی یادوں کو یاد کرنا، پرانی دوستیوں کو یاد رکھنا، پرانے تعلق کو یاد کرنا، اسے تعلق کے اندر حیا کہتے ہیں. یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء ہیں. ان کی لاش یوں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے. 70 شہیدوں کی لاشیں میدان احد کے اندر گری پڑی ہیں. ایک خاتون آ رہی ہے، آتے آتے اس کا سایہ محسوس ہوتا ہے. چلتے چلتے خرامہ وہ لاشوں کی طرف بڑی چلی جا رہی ہے. اللہ کے پیغمبر محسوس فرماتے ہیں یہ ایک خاتون کا سایہ ہے، ادھر شہیدوں کی لاشیں ہیں، ان کے کٹے پھٹے جسم ہیں، نہ جانے بے گورو کفن پڑے ہوں. یہ خاتون شہیدوں کی لاشوں کے پاس جا رہی ہے، اس کا وہاں تعلق ہی کیا ہے؟ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں المرأة المرأة المرأة، روکو اس عورت کو، روکو اس عورت کو، روکو اس عورت کو. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں میں آگے بڑھا تو مجھے محسوس ہوا یہ کوئی عام خاتون نہیں، یہ تو میری ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے کہا اماں جان ادھر شہیدوں کی لاشیں ہیں، آپ ادھر نہ جائیے. مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، ادھر شہیدوں کی لاشیں ہیں، آپ ادھر تشریف نہ لے کے جائیے. کہتے ہیں کہ میری ماں جو تھی وہ بڑی جلدتن، طاقتور تھی، توانا تھی، اور بڑے ان کے اندر اللہ نے جرت رکھی تھی. لدمتنی لدما، مجھے انہوں نے یوں دھکا دیا، دھکا دے کے پیچھے کر دیا. میں نے کہا اماں جان میں خود نہیں آیا، مجھے کونین کے تاجدار نے، آمنہ کے لال نے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. رک گئی، کہنے لگی بیٹے مجھے شہیدوں کی لاشوں کی طرف جانے کی کوئی غرض نہیں. یہ کفن کی 2 چادریں ہیں. میں جانتی ہوں میرا حمزہ شہید ہو چکا ہے، میں جانتی ہوں اس کا جسم کٹا پھٹا ہے، میں جانتی ہوں اس کے ناک کو کاٹا گیا ہے، میں جانتی ہوں اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی ہے. میں تو اس لیے ادھر جا رہی تھی کہ یہ کفن کی 2 چادریں ہیں. میرا حمزہ اگر بے گورو کفن پڑا ہے تو ان 2 چادروں کے اندر میرے حمزہ کو بیٹے تم نے کفن دینا ہے. واپس آ جاتے ماجرا سناتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہ میری ماں تھی. بات یاد رکھیے گا، تعلقات میں حیا کی ہو رہی ہے. حیا کا میدان کہاں کہاں جاتا ہے. واپس آ جاتے ہیں کفن کی 2 چادریں لے کے. جب شہداء کو کفنانے کی باری آتی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم سید الشہداء حضرت حمزہ
رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے پاس پہنچے تو ان کے پاس ایک انصاری صحابی کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی اور وہ بھی کفن کے بغیر تھی۔ کیا ہوا پھر؟ جب ہم نے حضرت حمزہ کو 2 چادروں کے اندر کفن دینے کی کوشش کی، ہمیں پرانے تعلقات یاد آئے، ہمیں پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ وہ یادیں جب ہم آئے تھے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں، ہم مہاجر تھے، لٹے پھٹے تھے، ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے، انصاریوں نے، مدینہ والوں نے ہمیں کپڑے دیے، ہمیں جگہ دی، ہمیں لباس دی، ہمیں پارٹنرشپ دی، ہمیں شراکت دی۔ فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له۔ پورے مدینہ کے صحابہ، مہاجر صحابہ کہتے ہیں ان تعلقات کی وجہ سے ہمیں حیا محسوس ہوا کہ جب ہم آئے تھے ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے، آج میدان جنگ سجا ہے، اس مہاجر صحابی کو بے شک اللہ کے رسول کے چچا ہیں، سید الشہداء ہیں، لاش کی بے حرمتی ہو گئی، ہمیں حیا آنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے ہمیں کپڑے دیے تھے آج ان کی لاش بغیر کفن کے ہو اور حمزہ کو ہم 2 کپڑوں میں کفن دیتے۔ اسے تعلقات کا حیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں اس بات سے بڑا حیا محسوس ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے قرآن فیصلہ کیا کہ ایک کفن کی چادر حضرت حمزہ کو دیں گے، کفن کی ایک چادر انصاری صحابی کو دیں گے۔ کہتے ہیں ہم نے چادریں کھولی، ایک چھوٹی تھی ایک بڑی تھی، پھر ہمیں حیا آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی چادر فلاں کو دے دیں، چھوٹی چادر فلاں کو دے دیں، عدل و انصاف کے تقاضے مجروح نہ ہو جائیں۔ حضرت زبیر کہتے ہیں فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا، اسے حیا کہتے ہیں میرے نوجوانوں، اسے حیا کہتے ہیں میرے بیٹوں، اسے حیا کہتے ہیں میرے بزرگوں، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، کہ انسان یاد تو رکھے کہ کسی کے ساتھ میرا تعلق کسی دور کے اندر کیسا رہا ہے۔ اس نے میرے ساتھ، میرے والدین کے ساتھ، میرے رشتہ داروں کے ساتھ، میرے بچپن کے لمحوں میں میرے اوپر کیسے کیسے احسانات کیے ہیں۔ حضرت زبیر کہتے ہیں ہم نے قرآن اندازی کی، قرآن اندازی کرنے کے بعد جس کے نام پہ جو چادر آئی اسی کے مطابق اس کو کفن پہنانے کا انتظام کرتے۔ یہ ہے تعلقات میں حیا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، توجہ آپ کی میری طرف رہے۔ موسم کی سختی اور درشتی کے باوجود اللہ رب العزت نے باد نسیم کا ایک انداز اور جھونکا ہمیں دکھایا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ حیا مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دین ہے، یہ ایمان ہے۔ حیا کی کیا برکت ہوتی ہے؟ یہ تو حیا کی تعریف، حیا کی قسمیں ہیں، اس کی برکت کیا ہے، دین میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، تابعین کے امام اور جن کو 5ویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، امام ابن ابی دنیا مکارم الاخلاق میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے الحیاء هو الدین کلہ، سارے دین کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو اسے حیا کہتے ہیں۔ دین کا خلاصہ ہی حیا ہے، رب کا حیا، رسول کا حیا، والدین کا حیا، معاشرے کا حیا، امت کا حیا، اپنے نفس کا حیا، اپنی بہنوں کا حیا، اپنی ماں کا حیا۔ اور اس کی تائید اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں آپ ارشاد فرماتے ہیں الایمان بضع وستون شعبہ اعلاها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اے میری امت کے لوگوں، اللہ نے ایمان کی شاخیں 60 سے کچھ اوپر 70 کے قریب بنائی ہیں۔ ایمان کی سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں اور اس کے پھل آسمان میں ہوتے ہیں۔ سب سے چھوٹی شاخ ایمان کی یہ ہے اماطۃ الاذى عن الطریق،
کہ راہ چلتے ہوئے کانٹے کو دور ہٹا دیا جائے۔ اور تیسری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ کچھ دیر کے لیے یہاں آپ نے میرے ساتھ رک کے ایک بات پہ سوچنا ہے کہ آپ نے سب سے اعلیٰ شاخ کا تذکرہ کیا، لا الہ الا اللہ ہے۔ سب سے چھوٹی شاخ راہ چلتے ہوئے کانٹے کو یوں پیچھے ہٹا دینا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا حیا بھی ایمان کی شاخ ہے۔ باقی تقریباً 70 شاخوں میں سے اعلیٰ شاخ کا تذکرہ کیا، چھوٹی شاخ کا تذکرہ کیا، اور پھر حیا کا تذکرہ کیا۔ ایک طالب علم اور حدیث کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے جب اس پہ غور کیا، مجھے تو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ ہے۔ ایمان کی سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور ایمان کی وہ شاخ جو ایمان کی اتنی مضبوط شاخ ہے کہ اس کا اوپر بھی تعلق ہے نیچے بھی تعلق ہے، وہ درمیان میں ہے۔ آپ نے پھر درمیان والی شاخ حیا کا تذکرہ کیا۔ اگر اللہ کا حیا کرنا آ جائے تو حقوق اللہ پورے ہو جاتے ہیں، اگر بندوں کا حیا انسان کو آ جائے تو حقوق العباد پورے ہو جاتے ہیں۔ اسی معنی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ دین کا خلاصہ حیا ہے۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں حیا کو ایمان کی شاخ قرار دیا۔ اور آپ جانتے ہیں درختوں کی کچھ شاخیں ایسی ہوتی ہیں ان کی کانٹ تراش کی جائے درخت باقی رہتا ہے، کچھ شاخیں ایسی ہوتی ہیں اگر ان کو کاٹا جائے تو درخت کا حسن متاثر ہوتا ہے، کچھ شاخیں ایسی ہیں ان کو کاٹا جائے درخت کا پھل متاثر ہوتا ہے، کچھ شاخیں ایسی ہیں ان کو کاٹا جائے درخت کا وجود متاثر ہوتا ہے، درخت کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں اگر ان کو کاٹ دیا جائے تو سارا درخت مرجھا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے حیا ایمان کی وہ شاخ ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان ہے، الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ کونین کے تاجدار، اس کائنات کے سب سے بڑے فلسفی، اس کائنات کے سب سے بڑے معلم، اس کائنات کے سب سے بڑے محسن انسانیت، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم علیہ الصلوۃ والسلام فداہ ابی و امی، ارشاد فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ایمان ہوگا تو حیا موجود ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو حیا نہیں ہوگا۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، ان دونوں کا اتنا چولی دامن کا ساتھ ہے، جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ ایمان گیا تو حیا گیا، حیا گیا تو ایمان گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا ایمان تو ہے اور حیا نہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ حیا نہیں ہے اور ایمان باقی ہے۔ ایمان ہوگا تو حیا بھی ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو حیا نہیں ہوگا۔ گویا کہ حیا ایمان کی وہ اہم ترین شاخ ہے، اگر یہ باقی نہ رہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں بات کے آخری حصے کی طرف، جس پہ آج ہم نے فوکس کرنا ہے اور جس پہ ہم نے ترکیز کرنی ہے۔ جب حیا نہ رہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حیا باقی نہ رہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تعلقات میں حیا نہ رہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اوپر حیا نہ رہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندے کو شرم نہ آئے کہ میں اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندے کو شرم ہی نہ آئے کہ میرا کسی سے کیا تعلق ہے، ہر چیز کو پیسے سے تولنا شروع کر دے۔ جب حیا نہ رہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی، یہ بڑے عظیم ائمہ تھے، دین کی ایک ایک حقیقت کے اوپر انہوں نے غور کیا تھا۔ امام موصوف تزکیہ نفس کے بہت بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا دو لفظ ہیں جن کو اللہ نے قرآن و حدیث میں استعمال کیا ہے،
ایک ہے الحیا اور ایک ہے الحیات. الحیات الحیاء دونوں میں معمولی سا فرق ہے. مادہ روٹ اور سٹیم دونوں کا ایک ہے. حیا بھی ہا یا اور یا ہے اور حیات کا مادہ بھی ہا یا اور یا ہے. حیات زندگی کو کہتے ہیں. کسی کی زندگی، جانور کی زندگی، درندے کی زندگی، شیر کی زندگی، جانور کی زندگی، کیڑے مکوڑے کی زندگی، اس کو حیات کہتے ہیں. اور الحیاء جب اس زندگی کے اندر شرم کر کے جینے کا سلیقہ آ جائے تو اس کو حیا کہتے ہیں. اور اگر انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر وہ انسانی زندگی کی نشانی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ گدھے کی طرح ہے، جانور کی طرح ہے، درندے کی طرح ہے، سور کی طرح ہے، جس کو ماں بہن کی تمیز نہیں، جس کے اندر سے حیا کا مادہ ہی ختم ہے. وہ چیرتا ہے، پھاڑتا ہے. الحیاء مادۃ الحیات وروح القلب وحیات القلب. امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں حیا دل کی زندگی، انسانی زندگی کا نام ہے. جس کے اندر سے حیا نہ رہے وہ انسانی چہرہ تو ہے لیکن اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے حیا کا جو اپوزٹ ہے اس کو الوقاحہ کہتے ہیں، کہیں اس کو الفحشاء کہتے ہیں، کہیں اس کو الفاحشہ کہتے ہیں. اور سورہ نور میں اللہ رب العزت نے ایک آیہ مبارکہ بیان کی ہے جس میں یہ خلاصہ ہے کہ حیا نہ رہے تو پھر کیا ہوتا ہے. حیا نہ رہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بے شک وہ لوگ جو اہل ایمان کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. جب حیا نہ رہے تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ حیا رخصت ہوا تو ایمان رخصت ہوا، حیا گیا تو ایمان گیا، حیا کا جنازہ نکلا تو ایمان کا جنازہ نکلا. کونین کے تاجدار فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. جب بے حیائی کرتے ہوئے کوئی زانی زنا کرتا ہے، جب کوئی زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا اس حالت کے اندر اگر کوئی مر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بے ایمانی کی موت مرتا ہے، بے ایمانی کی موت مرتا ہے. پہلا نقصان جب حیا نہ رہے تو پہلا نقصان یہ ہوگا ایمان نہیں رہے گا، ایمان کے جنازے نکل جائیں گے. دوسرا نقصان یہ ہوگا جو اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے بیان کیا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. اگر تم اس کے قدموں کے پیچھے چلو گے وہ تمہیں بے حیائی کی طرف لے کے جائے گا، برائی کی طرف لے کے جائے گا. اس کی تفسیر میں اگر آپ غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جب شیطان سے دشمنی کرتا ہے تو سب سے پہلا اس کا وار یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے حیا کو ختم کیا جائے. یہ اس کی پرانی پالیسی اور پرانی پلاننگ ہے. ہماری اماں حوا اور ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جب ان سے شیطان نے دشمنی کی تو اس کی سب سے پہلی سازش یہ تھی کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ ان کا لباس اتر جائے. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. اللہ نے کہے آدم کے بیٹو، آج میں اپنی زبان میں کہوں گا، اے 21ویں صدی کے جوانوں،
اے 21ویں صدی کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، تمہارا رب تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے 21ویں صدی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہوئے کہ دیکھنا کہیں شیطان تمہارے ساتھ وہ وار نہ کر دے جو اس نے تمہارے والدین کے ساتھ کیا. ينزع عنہما لباسہما، اس نے ان کا لباس اتارا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ان کو دکھا کے رکھ دے. پھر کیا ہوا؟ طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے. فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کا کنبہ قبیلہ اور اس کے چیلے چانٹے اور اس کے سارے گماشتے اور نمائندے وہاں سے تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہو. یہ شیطان کا سب سے پہلا وار ہوتا ہے. ایمان رخصت ہوا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایمان کی رخصتی کے بعد، حیا کی رخصتی کے بعد پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی برائیوں کے دروازے کو بند کر سکے. برائیوں کے سارے دروازے اس کے لیے چوپٹ کھل جائیں گے. اسی لیے کونین کے تاجدار نے فرمایا ان من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. تمام انبیاء اپنی امت کو حیا کی تعلیم دیتے رہے اور ان میں ایک بات یہ بھی انبیاء نے کہی اور اللہ کے پیغمبر تک پہنچی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو کر لو. جب حیا نہ رہے پھر جو چاہو کر لو. یہ دوسرا نقصان ہوگا. پھر انسان اپنی لگام شیطان کے ہاتھ میں دے دے گا، وہاں اس کو لے کے جائے گا. یہ ایک عرب نوجوان ہے، یہ شفٹ ہو گیا ہے کسی یورپین کنٹری کے اندر. وہاں شفٹ ہونے کے بعد ایک انگریز خاتون کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اس کے اوپر وارے نیارے جاتا ہے اور فریفتہ ہوا جاتا ہے. پھر یہ عشق اور یہ گندا سلسلہ یہاں تک بڑھتا ہے، اس کے بغیر اس کا رہنا ممکن نہیں ہوتا. شیطان وہاں تک لے کے جاتا ہے جہاں شاید یہ ذمہ دار منصب بات کرنے کی مجھے اجازت نہیں دیتا ہے. یہ ایک ہوٹل کی بکنگ کے اندر برے تعلق قائم کرتے ہیں. عرب عالم اپنی ویب سائٹ کے اندر اپنے اس نوجوان کا واقعہ لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ تعلق قائم کرتے ہوئے شیطان، لوگ تو لفظوں میں صنم کہتے ہیں، یہ حقیقتاً اس کو بت بنا لیتا ہے اور کہتا ہے برے تعلق کے آغاز اور شروعات کے اندر مجھے تم سے اس قدر محبت ہے، میں تمہیں اپنا بت ہی سمجھتا ہوں. آج تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے پاؤں میں گر کے سجدہ کروں. سجدہ کرنے کے لیے نیچے جھکتا ہے، ملک الموت آتا ہے، روح نکال لیتا ہے، اسی حالت کے اندر ہی مر جاتا ہے. پھر برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر شیطان رکتا نہیں ہے، آنچل نیچے جھکتے ہیں، پھر ہاف سلیو آتی ہیں، پھر ٹائٹ شرٹ آتی ہے، پھر آہستہ 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 امت اسلامیہ کی نوجوان بیٹیاں کبھی انڈیا میں اور کبھی کسی دوسرے ملک میں جا کے پھر شرم و حیا کے جنازے نکالتے ہوئے یوں باقاعدہ طور پر مقابلہ حسن کے اندر امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام کی بیٹیاں باقاعدہ حصہ لیتی ہیں. پھر سان فرانسسکو کے اندر ویلنٹائن ڈے مناتے ہوئے شرم و حیا کے جنازے نکالتے ہوئے وہ لمحے بھی آتے ہیں کہ ان بظاہر ترقی یافتہ ترین ممالک کے اندر شیطان نے سب سے پہلا وار حیا کے جنازے نکالنے کا کیا ہوا ہے. اور حیا کے جنازے ایسے نکلے کہ یوں برہنہ ہو کے لباس کو اتار کے پھر باقاعدہ ایسے علاقے امریکہ کے اندر موجود ہیں جن میں سے ایک فرانسسکو ہے کہ کپڑے اتار کے نعوذ باللہ انسانیت کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے، جس سے تعلق ہے برہنہ ہو کے مخصوص جگہ کے اوپر یوں کارڈ لٹکا کے ان کے نام لکھ کے جشن منایا کرتے ہیں. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو کر لو. تیسری سزا، جب حیا نہ رہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر یہ ملتی ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں ملتی ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں نہیں قبر میں ملتی ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں قبر میں نہیں میدان محشر میں ملتی ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں میدان محشر میں بھی نہیں جہنم میں ملتی ہے۔ اور جب حیا نہ رہے تو تیسری سزا اللہ کا قرآن سورہ نور 18واں پارہ شرم و حیا کی تعلیم دینے والی سورت۔ کاش کہ ہر بہن کو یہ سورت یاد ہو، ہر بیٹے کو، بھائی کو، بزرگ کو یاد ہو، گھروں میں سٹڈی سرکل ہوں دارالفلاح کی طرف سے، اور اس کے پلیٹ فارم پہ آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، اگر اللہ توفیق دے تو اس سورہ کو پڑھیے گا، تفسیر احسن البیان سامنے رکھ لیجئے گا، یہ شرم و حیا کی تعلیم دینے والی سورت ہے۔ کچھ گناہوں کی سزا دنیا میں، کچھ کی قبر میں، میدان محشر میں، کچھ کی جہنم میں۔ بے حیائی ایسا جرم ہے، اس کی تیسری سزا کے حوالے سے سنتے جائیے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، قبر میں بھی ملتی ہے، حشر میں بھی ملتی ہے، جہنم میں بھی ملتی ہے، سب جگہوں پہ سزا ملتی ہے۔ اور اس کی دلیل یہی آیت ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو چاہتے ہیں بے حیائی پھیل جائے ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت کے اندر بھی سزا ہے۔ چوتھی بات، جب حیا نہ رہے تو دنیا کے اندر اللہ یہ سزا دیتا ہے۔ کونین کے تاجدار فرماتے ہیں، ما ظہرت الفاحشہ فی قوم قط الا وفشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا، جب کسی بھی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ وہ اس کو علانیتاً کرنے لگے۔ یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ یعلنوا بہا، اس کا اعلان کرنے لگے، یعلنوا بہا، اس کو ایڈورٹائز کرنے لگے، یعلنوا بہا، اس کو باقاعدہ بزنس بنانے لگے، یعلنوا بہا، اس کو میڈیا کی انڈسٹری سمجھنے لگے، یعلنوا بہا، اس کو کاروبار کا حصہ سمجھنے لگے، یعلنوا بہا، چوکوں چوراہوں میں اس کے بڑے بڑے بورڈ لگانے لگے، یعلنوا بہا، روزنامہ نوائے وقت اور روزنامہ ایکسپریس اور روزنامہ جنگ کے اندر اور سارے روزناموں کے اندر اس کے اشتہار دینے لگے، حتی یعلنوا بہا، ناولوں میں، افسانوں میں، کہانیوں میں، ڈراموں میں، فلموں میں باقاعدہ اس کو ایک فن اور آرٹ سمجھنے لگے۔ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی کسی قوم کے اندر اس حد تک بے حیائی آئے گی تو ان کے اندر طاعون کی بیماری بھی آئے گی، اور وہ دردیں آئیں گی جن کا نام و نشان بھی ان کے بڑوں نے نہیں سنا ہوگا۔ تو چوتھی سزا، جب حیا نہ رہے تو بیماریاں آئیں گی، کینسر آئے، ایڈز آئے، پینز آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، دردیں آئیں گی۔ بھیج لو جہاں تک بھیجنا چاہتے ہو، میڈیکل سائنس کی تعلیم کے لیے بنا لو جتنے ہاسپٹل بنانا چاہتے ہو، ڈسکور کر لو جتنے نئے علاج ڈسکور کرنا چاہتے ہو، دریافت کر لو جتنی اینٹی بایوٹک اور نئی ریسرچ بایو اور سارے میدانوں کے اندر میڈیکل سائنس کے اندر کرنا چاہتے ہو۔ کونین کے تاجدار الصادق المصدوق کا فرمان ہے، اور اس فرمان کا یہ مفہوم اور خلاصہ ہے، جب تک معاشرے کے اندر بے حیائی ختم نہیں ہوگی اس وقت تک بیماریاں ختم نہیں ہوگی۔ جسمانی طور پر بھی اس کے اثرات۔ ایک امام موصوف لکھتے ہیں، ہم ایک کشتی پہ سوار تھے، 90 سال کے ایک بزرگ تھے، اترنے لگے، یوں اچھل کے کود کے چھلانگ لگا کے نیچے اتر آئے۔ ہم نے پوچھا، بابا جی اس عمر میں یہ جوانی والی حرکتیں اور جوانی والے کام کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا، بیٹے فکر کس بات کی ہے؟ ہذہ جوارح حفظناها فی شبابنا فحفظها اللہ لنا، ہم نے اپنی جوانیوں کو بچا کے رکھا، اللہ نے ہمیں بڑھاپے میں بچا لیا ہے۔ ہم نے جوانیوں کو سنبھال کے رکھا، اللہ نے بڑھاپے میں ہمیں سنبھال لیا ہے۔ پانچواں نقصان پھر یاد رکھیے گا، جب حیا نہ رہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا، پہلے وہ سزا انفرادی ہوگی، فرد کو ملے گی، فیملی کو ملے گی، خاندان کو ملے گی۔ جب معاشرہ اجتماعی طور پر بے حیا ہو جائے گا پھر اجتماعی عذاب آئیں گے، اجتماعی ڈیزاسٹر آئیں گے، زمینی آفتیں آئیں گی،
आसमानी आफतें आएंगी, कभी मुजफ्फराबाद का जल्जला आएगा, कभी मुजफ्फरगढ़ का सैलाब आएगा, कभी सुनामी का तूफान आएगा। लोग इसकी जो भी तवीलें करते रहें, लेकिन रब का कुरान तो इस बात से भरा पड़ा है कि ये कोई अंधी नेचर नहीं है जहां नेचर जो चाहे हो जाए। एक तो नेचर के पुजारियों ने हमें रब्बे करीम से गाफिल कर दिया, नेचर का नाम ले लेके अल्लाह को वैसे फरामोश कर दिया। नहीं, ये नील गो आसमां की छत और ये खूबसूरत जमीन का फर्श और ये लहलहाते हुए खूबसूरत सबज कबाएं पहने हुए दरख्त और ये खूबसूरत बहती हुई आबशारें, ये बताती हैं कि इसको चलाने वाली कोई अंधी कुव्वत नहीं, रब्बे करीम की हस्ती है। और रब का कुरान बताता है जब कोई कौम इज्तिमाई तौर पर बेहया हो जाए तो 5वीं सदा फिर कौम लूत को फरिश्ते उठाते हैं, उठा के आसमानों तक ले जाते हैं। हत्ता सुमअ नुबाहु किलाबिहिम व नहीकु हमीरिहिम, यहां तक के आसमानों के फरिश्ते उनके गधों के हिनहिनाने और उनके कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनते हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पूरी बस्ती को नीचे गिरा के पत्थरों की बारिश बरसाते हैं, क्योंकि अल्लाह बड़े गैरत वाले हैं और बेहयाई को पसंद नहीं फरमाते। जब हया न रहे तो फिर छठी सजा उस माशरे को ये मिलेगी, खुसूसन उम्मत इस्लामिया को, कि उम्मत इस्लामिया के खिलाफ फिर सारी की सारी साजिशें कामयाब हो जाएंगी। अकल रुखसत होगी, ईमान रुखसत होगा, बसीरत रुखसत होगी, हिकमत रुखसत होगी। मंसूबा बंदियां करते रहो, लेकिन बेहया लोगों के अंदर से ईमान का नूर जब रुखसत हो जाएगा, हुक्मरानों की सतह से लेकर निचली सतह तक, जब बेहयाई की वजह से ईमान की रोशनी, ईमान की लाइट, ईमान की हिकमत, ईमान की बसीरत रुखसत हो जाएगी, फिर पीएचडी डिग्री भी ली हो समझ नहीं आएगी मेरे खिलाफ साजिश क्या हो रही है। यहूदी प्रोटोकॉल्स, यहूदियों की बदनामी जमाना एक खुफिया दस्तावेज है जो बाद में किसी वजह से छप गई। उसके अंदर बाकायदा आज भी लिखा हुआ है कि यहूदियों ने एक मीटिंग की और इस मीटिंग के अंदर ये सोचा कि हमारा मजहब एक नस्ली मजहब है जो नस्ल की बुनियाद पे चलता है। दूसरे को हम इस माना में प्रीच नहीं कर सकते कि वो कन्वर्ट होके यहूदी हो जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाउहु, यहूदियों का अकीदा है कि हमारा ताल्लुक अल्लाह की नस्ल के साथ है, हम अल्लाह के बेटे हैं। ज़ाहिर है किसी नस्ल के अंदर दूसरे मजहब का बंदा शामिल नहीं हो सकता। नस्ल तो एक नस्ल होती है, वो कास्ट होती है, जात होती है। कहने लगे जात के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि ये डोगर बरादरी का बंदा है, चलें दूसरों को भी इसके अंदर शामिल करके हम डोगर बना ले, अराई बना ले, कंबो बना ले, फला बना ले, मुमकिन नहीं। वो एक कास्ट है, नस्ल से उसका ताल्लुक है। कहने लगे हमारा मजहब तो एक कास्ट और जात और नस्ल पे चलता है, दूसरों का हम यहूदी बनाने से रहे, तादाद भी हमारी थोड़ी है, तो हम क्या करें, क्या करें दूसरों के खिलाफ। यहूदी प्रोटोकॉल्स बताते हैं, उन्होंने इस बात का फैसला किया कि कोई जिस भी मजहब से ताल्लुक रखता है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बुद्धिस्ट है, चाहे वो जिस भी दुनिया के मजहब से ताल्लुक रखता है और पारसी है, हर इंसान के अंदर पेट की ख्वाहिश और जिन्स की ख्वाहिश पाई जाती है। पेट की ख्वाहिश और जिन्स की ख्वाहिश पाई जाती है। पेट की ख्वाहिश के लिए हम उसको इतना एडवर्टाइज करें कि हर आदमी को अपने पेट की फिक्र हो जाए, और जिन्स की ख्वाहिश, सेक्सुअल डिजायर और सेक्स से रिलेटेड ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे चैनल्स, ऐसा मीडिया, ऐसे इश्तिहारात, ऐसे नॉवेल्स, ऐसी स्टोरीज, ऐसी फिलॉसफी, ऐसी बातें, ऐसे नजरियात आम कर दें, जब कोई शख्स सेक्स और जिन्स का मरीज हो जाएगा और पेट का पुजारी हो जाएगा, वो जिस मजहब से भी ताल्लुक रखता हो, वो अपने मजहब के किसी काम का नहीं रहेगा। और यही वो चाल थी जो उन्होंने चली, और शैतान ने पहली दफा चली और यहूदियों ने आज चली और बड़ी कामयाबी के साथ चली, और इस कदर कामयाब हुई। आज का नौजवान अल्लाह के फजल से बेशक 21वीं सदी का नौजवान है, गए गुजरे दौर से ताल्लुक रखता है, लेकिन हमारे नौजवानों में फिर भी अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के पैगंबर से मोहब्बत,
قرآن سے محبت اور غیرت کے سارے جذبے پائے جاتے ہیں، ان کو دین سے دور کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ہمارا کوئی نوجوان مرتد اللہ کے فضل سے جلدی سے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس نوجوان کے ہاتھ میں ایک سیڑھی تھما دو، بے حیائی کا کلچر تھما دو، ننگی تصویریں دے دو، کانوں میں ہیڈ فون لگا دو، انڈین فلمیں اور میوزک اور گانے لگا دو، بے شک وہ جیسے بھی محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن وہ دین کے کسی کھاتے کا نہیں رہے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی تباہ ہوئی۔ جب حیا نہ رہے تو پھر ساتواں نقصان، میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، میری نوجوان بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں، سوچ سمجھ کے جائیے گا، جب حیا نہ رہے تو پھر اس کا ساتواں نقصان اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کا ساتواں نقصان یہ ہوتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب بندے کے اندر حیا ہوتا ہے، شرم ہوتی ہے، حیا کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کی عدالت میں جاتا ہے تو اس کو عذاب دیتے ہوئے حیا والے رب کو بھی اس کا حیا آ جاتا ہے کہ مجھ سے حیا کرنے والا ہے، میں اس کو کیسے سزا دوں۔ اور جب حیا نہ رہے پھر کیا ہوتا ہے؟ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ما من احد اغیر من اللہ من ان یزنی عبدہ او تزنی امته او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کونین کے تاجدار کا ارشاد گرامی ہے، جب زمین کے اوپر زنا ہوتا ہے اس وقت ٹھیک ہے، بھائی کو غیرت آتی ہے، میں مانتا ہوں، باپ کو غیرت آتی ہے، ہم مانتے ہیں ماں کا سینہ کیسے پسا جاتا ہے، اس کے دل پہ کیسے نشتر اور تیر چلتے ہیں، ہم مانتے ہیں یہ لوگ غیرت کی وجہ سے کیسے ڈوبے ڈوبے مرے جاتے ہیں۔ باپ دنیا کے سارے اکٹھے ہو جائیں، دنیا کی ساری مائیں اکٹھی ہو جائیں، دنیا کے سارے بھائی اکٹھے ہو جائیں، اللہ کے اندر جو غیرت ہے اس غیرت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب اس کے بندے اور اس کی بندی سے زنا اور برائی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ غیرت اللہ کو آ رہی ہوتی ہے۔ حضرت سعد بیٹھے ہوئے اور ایک بات کا تذکرہ شروع ہوا اور کہنے لگے، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھ لوں تو یوں تلوار اٹھا کے یوں اس کو ماروں گا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہیں، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں اور اس موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں، اتعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں سعد کی غیرت پہ حیرانی ہو رہی ہے؟ یقین مانو سعد سے زیادہ تمہارا پیغمبر غیرت مند ہے، واللہ اغیر منی، اور اللہ تمہارے پیغمبر سے زیادہ غیرت والا ہے۔ آٹھواں نقصان، بلکہ اس ساتویں کی وضاحت ہو جائے کہ جو حیا کرنے والا ہے جب اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ اس کو سزا دیتے ہوئے حیا فرمائیں گے، اور بے حیا انسان جب اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ اس کا حیا نہیں فرمائیں گے، سب سے زیادہ اللہ اس کے اوپر ناراض ہوں گے۔ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا ومقتا وساء سبیلا، یہ جو زانی ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ یہ فحاشی ہے، برا راستہ ہے اور اللہ کی بہت بڑی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ اس قدر اللہ ناراض ہیں کہ دنیا میں بھی اس کو معاف نہیں کرتے۔ الزانی والزانیہ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، ان دونوں کو پکڑ کے 100 کوڑے لگا۔ اللہ کی غیرت کا تقاضا ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو رجم کرو اور پتھر مار مار کے سنسار کر کے اس کی زندگی کو ختم کرو، وہ معاشرے کی ناموس کو اور عزت کو برباد کرنے والا ہے۔ یہ تو اللہ نے خود قوم لوط کو اجتماعی سزا دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حد رجم نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ نے قوم لوط کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی۔ شروع ہی سے بے حیاؤں کی یہ سزا ہے۔ آٹھواں نقصان، جب حیا نہ رہے تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں اور بیٹیوں، پھر یاد رکھیے گا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں
आप फरमाते हैं एक तंदूर देखता हूं, अअलाहु ज़य्यक़ुन व अस्फ़लुहु वासिउन, उसका ऊपर वाला हिस्सा तंग है, नीचे से खुला खुला है, उसके अंदर नौजवान लड़के हैं, नौजवान लड़कियां हैं, मेरी उम्मत के लोग हैं, नीचे से आग लगाई जाती है, जब आग लगती है ज़ाऊज़ू, वो शोर करते हैं, यूं लगता है तंदूर के मुंह से बाहर निकल आएंगे, मुंह तक पहुंचते हैं, फिर नीचे कर दिया जाता है, फिर उनको बॉयल किया जाता है, फिर ऊपर आते हैं, लगता है बाहर निकलेंगे, फिर उनको बॉयल किया जाता है, फिर नीचे चले जाते हैं, यही सजा दी जा रही है। मैं पूछता हूं ये कौन लोग हैं? मुझे बताया जाता है अज़्ज़ुनातु वज़्ज़वानी मिन उम्मतिका, ये आपकी उम्मत के जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें। नौवां नुकसान जिना का, बेहयाई का, फहाशी का। जब हया न रहे तो फिर यह होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बाज दफा एक जिना की वजह से 60 साल की इबादत को भी जाया कर देता है। सही तरगीब व तरहीब में इमाम अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। आप इरशाद फरमाते हैं तुमसे पहले एक शख्स ने अबदल्लाह 60 सना, 60 साल तक अल्लाह की इबादत की, फिर वो अल्लाह के सामने ऐसा बेहयाई का उसका पर्दा फाश हुआ कि उसने एक औरत के साथ बुराई भी की। अल्लाह की अदालत कायम हुई। कौनैन के ताजदार फरमाते हैं उसके जिना को एक तरफ रखा गया, 60 साल की इबादत को एक तरफ रखा गया। फरजहती ज़न्या बितिलकल हसनाती, तो एक जिना 60 साल की इबादत पे भी वजनी और भारी हो गया। 10वीं सजा जब हया न रहे, मुआशरा बेहया हो जाए। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीना, मेरी सारी उम्मत को अल्लाह मुआफ कर देगा। वो शख्स जिसने बुराई की फिर उसको शर्म आने लगी, बुराई की फिर हेजिटेशन महसूस करने लगा, बुराई की पेशानी अरक आलूद हो गई, अल्लाह के सामने कैसे जाऊंगा। वो माइज इब्ने मालिक भी थे, बुराई की शर्म से झुक गए, अल्लाह के पैगंबर के पास आए। वो गामिदिया भी थी, बुराई हुई, शर्म से झुक गई, अल्लाह के पैगंबर के साथ पास आई। जब शर्म वाले लोग हों तो फिर बुराई पे डटते नहीं। फिर तो आपने यहां तक कहा था इसने ऐसी तौबा की है मदीने के सब गुनाहगारों में तकसीम की जाए तो इसकी एक तौबा से मदीने के सारे गुनाहगार माफ हो जाएंगे। लेकिन बेहयाई और ही चीज है। वो बुराई करता है फिर उसको शेयर करता है, वो बुराई करता है फिर उसको लाइक करता है, वो तस्वीर बनाता है फिर उसको सेंड करता है, वो गंदी तस्वीर बनाता है फिर अपने गलत ताल्लुकात को बकायदा फेसबुक के ऊपर जिसने शेयर किया लाखों करोड़ों लोगों तक वो एक लम्हे के अंदर पहुंच गई, फिर उसने लाइक किया, फिर उसने टैग किया, फिर उसने उसको एडवर्टाइज किया, फिर उसने SMS किया, फिर उसने नए नए आईडी और नए नए नाम से, जिससे माँ बाप को पता तो ना चला, भाइयों को पता तो ना चला, लेकिन वो रब्बे करीम तो जानता है ना ये फेसबुक वाला कौन कौन है, कैसे कैसे अपने नाम बदलता है, ये व्हाट्सएप वाला कौन कौन है, कैसे कैसे अपने नाम बदलता है। याद रखिएगा सही बुखारी में अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, मेरी सारी उम्मत को अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन जो बुराई करने के बाद उसको शेयर करते हैं, अलानिया उसको बयान करते हैं, दूसरों के सामने उसका इजहार करते हैं, उसे अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाएगा। उसके ऊपर बंद है माफी का दरवाजा जब तक वो इस हरकत से, इस बेहयाई से तौबा नहीं करेगा। ये 10 नुकसानात थे। आखिरी 1-2 बातें करके मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, हम अपने अंदर हया कैसे पैदा करें? मां बहनों और बेटियों, हया कैसे पैदा होता है? हम किस उम्मत के लोग हैं? सबसे पहली चीज, अगर हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि रब्बे करीम मुझे देख रहा है, रब्बे करीम मुझे देख रहा है। अल्लाह ने हजरत ईसा से कहा था इन अपनी उम्मत के लोगों को बताओ, जब तुम्हें बाप देखता है तो शर्मा जाते हो, मां देखती है तो शर्मा जाते हो, भाई देखता है तो शर्मा जाते हो, क्या सबसे ज्यादा बेतौकीर और बेहसियत मैं ही हूं? मैं देखता हूं और मेरी आंखों के सामने तुम गुनाह करते रहते हो।
ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ واجر کبیر واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور۔ وہ لوگ جو بن دیکھے رب سے ڈرتے رہتے ہیں ان کو معافیاں اور اجر عظیم ملے گا۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ان کو ظاہر کرو، وہ تو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے نا۔ دوسری بات، حضرت عبید ابن عمیر والا واقعہ ذہن میں رکھیں۔ لوگ بھیجتے ہیں جاؤ اس کو فریفتہ کر کے آؤ، گمراہ کر کے آؤ۔ عورت بند سنور کے چلی جاتی ہے، پاس پہنچتی ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، کیا پوچھنا ہے؟ علیحدگی میں پوچھنا ہے۔ چلے ایک کونے میں ہو گئے، کہا عبید ابن عمیر تمہیں برائی کی دعوت دیتی ہوں، کہا میرے تھوڑے سے سوال ہیں، پھر میں تمہارے سوال پہ غور کروں گا۔ اے بنٹھن کے آنے والی امت اسلامیہ کی بیٹی، ذرا مجھے یہ تو بتا کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جب تیری لاش پڑی ہوگی، سرانے مائیں بہنیں بیٹھی ہوں گی، باپ روتا ہوگا، تجھے کفن دیا جائے گا، نہلایا جائے گا، اگر اس وقت فرض کیجئے میں سامنے آ جاؤں، برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں۔ کہا دوسرا سوال یہ ہے، تجھے رختہ سفر باندھ کے چار پائی پہ لٹا کے یوں قبرستان میں لے جایا جائے گا، قبر میں رکھا جائے گا، منو مٹی اوپر ڈالی جائے گی، میں سامنے اس وقت آ جاؤں، برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں۔ کہا تیسرا سوال، قبر سے اٹھیں گے، سب برہنہ ہوں گے، تو بھی برہنہ ہوگی، میں بھی برہنہ ہوں گا، اللہ کی عدالت میں جائیں گے، کیا اس وقت برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں۔ چوتھا سوال، جب اللہ پوچھیں گے کیا کر کے آئے ہو، جوانیاں کہاں گزار کے آئے ہو، اس وقت برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں۔ واپس چلی گئی۔ لوگوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ کہا عبید ابن عمیر کو بدلنے گئی تھی اور اس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہ حضرت عطا ابن یسار ہیں، سفر کے اوپر ہیں، ایک عورت آتی ہے، برائی کی دعوت دیتی ہے اور یہ رونے لگ جاتے ہیں کہ آج میرے ایمان کا امتحان ہے۔ حیا والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنسوؤں کو دیکھ کے وہ عورت بھی رونے لگ جاتی ہے۔ بڑے بھائی باہر گئے ہوئے تھے، چھوٹے بھائی وہ آئے، دیکھا میرا چھوٹا بھائی رو رہا ہے، وہ بھی ان دونوں کو دیکھ کے وہ بھی رونے لگ گئے۔ عورت کو موقع ملا، وہ وہاں سے چپکے سے اس نے اپنی راہ لی اور خیمے سے باہر چلی گئی۔ کہیں راستے کے اندر پڑاؤ کیا ہوا تھا، خیمے سے باہر چلی گئی۔ بڑے بھائی کا شرم و حیا کہ چھوٹا بھائی پوچھ نہ سکا تم کیوں روتے تھے۔ اچانک راستے کے اندر ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ عطا ابن یسار رات کو لیٹے لیٹے اچانک اٹھے اور بیٹھ کے پھر رونے لگ گئے۔ چھوٹے بھائی کی آنکھ کھل گئی، کہا پہلے میں نے پوچھا نہیں تھا، آج میں ضرور پوچھوں گا کہ اس سفر کے اندر بار بار کیوں روتے ہیں۔ تب آپ خیمے میں تھے، رو رہے تھے، عورت بھی رو رہی تھی، آج آپ بستر پہ لیٹے اچانک رو رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا اگر تم نے پوچھ ہی لیا ہے اور مجھے مجبور کرتے ہو تو بتا دیتا ہوں۔ وہ عورت اس لیے روئی تھی، اس نے مجھے برائی کی دعوت دی تھی اور میں اپنے ایمان کی فکر کر کے رونے لگ گیا تھا، اور آج اس لیے روتا ہوں شاید وہ اللہ کو میری ادا پسند آئی ہے کہ آج خواب میں اللہ نے میری ملاقات حضرت یوسف سے کروا دی۔ سورہ یوسف پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اپنے اندر حیا کے جذبوں کو بیدار کریں۔ تیسرا اور آخری علاج اور آج کی آخری بات، میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، آپ سے یہ ہے کہ تھوڑا سا سوچ لیا کریں کہ ہمارا رشتہ کس پیغمبر کے ساتھ ہے۔ وہ جو حیاؤں والے تھے، ہم کس کے امتی ہیں؟ وہ جو شرم و حیا کے پیکر تھے۔ کان اشد حیاء من الازراء فی خدرها، وہ نوجوان جسے بڑا فخر ہے میں آخری پیغمبر کا امتی ہوں، وہ بیٹی جس کو بڑا فخر ہے میں آخری پیغمبر کی امت سے تعلق رکھتی ہوں۔ تعلق کس کے ساتھ ہے اور ہماری کرتوتیں کیا ہیں؟ اس تعلق کی کچھ لاج تو رکھے نا، اس کی بھی کچھ شرم اور کچھ حیا۔ آئیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اعلیٰ حیا اور حیا کی تمام قسمیں نصیب فرمائے، بے حیائی سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ کافی سارے احباب نے دعا کے لیے کہا ہے، خصوصاً دارالفلاح کے کارکنان اور بالخصوص ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے اور دارالفلاح کے ادارے کے لیے اور تمام حاضرین کے لیے ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔
یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك ولعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك ولعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك ولعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك ولعظیم سلطانک لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ کریم تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو کریم ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے۔ اے اللہ جلال والے اللہ، عظمتوں والے اللہ، شانوں والے اللہ، رحم کرنے والے اللہ، معاف کرنے والے اللہ، سخاوتوں والے اللہ، جود و کرم والے اللہ، ہماری ماں سے زیادہ ہم سے محبت رحم کرنے والے اللہ، ہم تجھے تیری صفتوں تیرے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہم گناہ گاروں کو بس تو معاف فرما دے۔ یا اللہ کریم ہم روزے کی حالت میں ہیں، تیرے کچھ بندے سفر کی حالت میں ہیں، تیرے حبیب کا وعدہ ہے اللہ تو روزے والوں کی بھی دعا قبول کرتا ہے، سفر کی حالت میں بھی دعا قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ہم تیرے حضور رمضان کے اس مبارک لمحے میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ پیچھے نظر دوڑا کے دیکھتے ہیں، ہماری صبحیں، ہماری دوپہریں، ہماری شامیں، ہماری راتیں، ان کے اندر بڑے سارے گناہ ہیں اللہ، ان گناہوں کی گٹھڑیوں کو سر پہ لے کے تیرے سامنے کیسے حاضر ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں شرم آتی ہے، سونے کریم اللہ وہ گناہ لے کے تیرے پاس ہم نہیں آ سکتے ہیں۔ یا اللہ کریم بس تو ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، ظاہری گناہ معاف فرما دے، باطنی گناہ معاف فرما دے، چھوٹے گناہ معاف فرما دے، بڑے گناہ معاف فرما دے، خلوتوں کے گناہ معاف فرما دے، جلوتوں کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ یا اللہ کریم ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں۔ یا اللہ کریم تو ہماری عزتوں کی، ماں بہنوں بیٹیوں کی حفاظتیں فرما۔ حالات بڑے کٹھن ہیں، حالات بڑے عجیب ہیں، ماحول بڑا عجیب ہے۔ یا اللہ کریم ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہماری عزتوں کی مولا کریم تو حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم جو اپنی بیٹیوں کے معاملے میں پریشان ہے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ کریم جو ہمارے فوج شدگان ہیں تو ان کو معاف فرما۔ یا اللہ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے یا پچھلے رمضانوں میں ہمارے ساتھ تھے اور آج نہیں ہیں، یا اللہ منو مٹی کے نیچے لیٹے ہوئے وہ ہمارے بزرگ، ہماری مائیں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں بیٹیاں، یا اللہ ہمارے شاگرد اور استاد جتنے بھی
نیک لوگ، صالح لوگ، ایمان والے لوگ فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ کریم تو ان سب کو معاف فرما، یا اللہ تو سب فوت شدگان کو معاف فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، عذاب قبر سے اور آخرت کی گھاٹیوں سے یا اللہ اور مشکلوں سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ کریم ہم گناہگار، خطا کار، سیاہکار لوگ ہیں، بس تو ہمیں معاف فرما، یا اللہ دار الفلاح کے بھائیوں کی یہ محنتیں، حاضرین کی حاضری اور علماء کی تشریف آوری اور اپنے اس گناہگار بندے کی حاضری اپنے ہاں قبول فرما، یا اللہ تو اسے قبول فرما، مولا کریم تو اسے قبول فرما، مولا کریم تو اسے قبول فرما، مولا کریم تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، جس بھائی نے جیسے جیسے بھی حصہ ڈالا ہے تو اس کی محبت قبول فرما، یا اللہ کریم ہم انسان ہو کے ان کی محنت دے کے ان پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، یا اللہ تو رب کریم ہے، ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، یا اللہ تو بھی ہمارے ان بھائیوں پہ راضی ہو جا، یا اللہ تو بھی ان پہ راضی ہو جا، ان کی محنتیں قبول فرما لے، یا اللہ کریم دار الفلاح کو اپنے لیے ایک جگہ نصیب فرما دے، اپنے دین کے لیے جگہ نصیب فرما دے، یا اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں فرما دے، یا اللہ جو ہماری بے اولاد بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، یا اللہ تو ان کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، اے کون کہہ کے دنیا کے سارے کام کر دینے والے اللہ، بس تو ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہماری آنکھوں میں، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں شرم و حیا پیدا فرما، یا اللہ کریم ہماری دنیا آخرت بہتر بنا، یا اللہ ہمارے والدین جو فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، یا اللہ جو والدین زندہ ہیں تو ان کو صحت و عافیت ایمان والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ خصوصاً ہماری بوڑھی بوڑھی مائیں جن کی کمریں جھکی ہوئی ہیں ان کی بڑی برکتیں ہیں، یا اللہ کریم تو ان کو صحت و عافیت اور ایمان والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ کریم تو حی ہے، تو کریم ہے، حیا فرمانے والا ہے، یا اللہ تیرے پیغمبر نے فرمایا ہے جب بندہ ہاتھ اٹھائے تجھے خالی لوٹاتے ہوئے حیا آ جاتا ہے، یا اللہ کریم ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، یا اللہ ہم نے ہاتھ پھیلائے ہیں روزے کی حالت میں پھیلائے ہیں، یا اللہ ہماری دنیاوی اور اخروی ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے بس پورا فرما، یا اللہ کریم ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، إنك أنت التواب الرحيم، وصل على وسلم يا أرحم